السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ یوٹیوب پر آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں، اپنے یار دوست احباب کو بتا دیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ٹک ٹاک پہ ہمیں جو ہے فالو کر لیجئے۔ جناب، بہت سی خبریں ہیں لیکن آج ہم فوکس رکھیں گے تھوڑا سا طالبان اور انڈیا کی یاریوں کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جناب، پاکستان سے پنگا لے رہے تھے، پاکستان اکیلا نبٹ رہا تھا، لیکن پاکستان دنیا کو آگاہ کر رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ طالبان رجیم، تو ان سے جو ہے سب مل کے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں، لیکن کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ لیکن اب بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے اور یہ بات پتہ لگتی جا رہی ہے کہ دہشت گردی پوری دنیا میں جو ہے کون پھیلا رہا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جو دہشت گردی کا منبع ہے یا جس کا ایپک سینٹر ہے وہ افغانستان ہے، اور افغانستان میں بھی وہ علاقہ جہاں پہ یہ طالبان رجیم ہے۔ یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ مختلف طریقے سے جو ہے اب دہشت گردی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا کے انہوں نے ہندوستان سے ڈرون لیے، پھر ان کی مدد اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ اور امریکہ یہ نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے چین جو ہے فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے چین کے اوپر بھی اب اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب انہوں نے چین کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرے تو چین ان سے ہو گیا ناراض۔ انہوں نے کیا کرا، انہوں نے تاجکستان میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے چینی لوگوں کو مارا، ابھی کل پرسوں پھر مارے انہوں نے 2-3 افراد۔ تو چائنا بڑا شدید ناراض ہے، اور چائنا کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنا منہ کھانے کو رکھو، اگر تم نے ہمارے ساتھ پنگا لیا تو ہم تمہیں پھر چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ چائنا بہت شدید ناراض ہے۔ چائنا کی جو ہے وہ مشقیں جاری ہیں پاکستان کے ساتھ، جو ٹیررزم سے نبٹنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ادھر دوسری طرف تاجکستان نے جو ہے اس نے رشیا کو بلا لیا ہے، چونکہ رشین آرمی آلریڈی واز دیئر ان تاجکستان، چونکہ کبھی تاجکستان جو ہے پارٹ آف رشیا تھا۔ تو بہرحال اب اس وقت جو ہے رشین آرمی جو ہے، رشین فورسز جو ہے وہ لگ گئے ہیں بارڈر کے اوپر۔ پھر اس کی برابر میں جو ہے تاجکستان کی برابر میں ہی وہیں پہ ازبکستان ہے، وہیں پہ کرغزستان ہے، وہیں پہ جو ہے ترکمانستان ہے۔ تو یہ ساری جگہ جو ہے وہ فورسز لگ گئی ہے، اور ادھر آئیں تو کل ایران نے جو ہے ان کے کوئی 12-14 افرادوں کو جو ہے پھڑکا دیا۔ اب طالبان کی آگ لگ رہی ہے، طالبان جو ہے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، چونکہ پاکستان سے تو آلریڈی اس کا پنگا چل رہا ہے۔ طالبان جو ہے پاکستان میں آلریڈی جو ہے وہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کافی جو ہے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان آرمی خاموش کیوں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ خاموش ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر ہوگا۔ سعودی عرب میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ طالبان دہشت گردوں نے جو ہے وہ کینسل کر دیے۔ تو اب ایک طالبان بیچ میں پھنس گیا، اور اس کے چاروں طرف جو ہے جو ممالک ہیں وہ کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ اب وہ طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کو بند کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے تو یہ مہمان ہیں، ہمارے تو یہ دوست ہیں، ہمارے تو یہ ہیں۔ پھر انڈیا جو کر رہا ہے وہ بڑی غلط کر رہا ہے۔ اب انڈیا جو ہے چونکہ وہاں لداخ کے اندر تو انڈیا کو مار پڑ رہی ہے، تو انڈیا جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہے چائنا سے۔ پھر وہ پاکستان میں ٹیررزم بھیج کر جو ہے اپنا 10 مئی کا بدلہ نکالنا چاہ رہا ہے۔ وہاں پہ چائنا جو ہے ایک سڑک بنا رہا ہے لداخ کے ادھر، اور اس نے وہاں روبوٹس کو نافذ کر دیا ہے۔ تو روبوٹ جو ہے ان کو 1 سیکنڈ میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور یہ کنفرم کیا ہے ہندوستانی آرمی نے کہ جی یہ جو روبوٹ ہے یہ جو ہے معاملہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ ہے۔ پھر جناب آج ایک خبر نکل کر آئی کہ ترکی جو ہے اس نے ایک ایسا وہ ایجاد کیا ہے ڈرون جو کہ F-16 کو گرا دیا جس نے۔ اب جب سے F-16 گرا ہے اس ڈرون کے نتیجے میں امریکہ کی پھونک نکل گئی، چونکہ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی F-16 کو گرا سکتا، لیکن پاکستان کی مدد سے
جو پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے ترکی کے اندر، جو ڈرون کے اوپر، اس ڈرون کے بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے کمالات نکل کر آئیں، یعنی ان کی توقع سے زیادہ نکل کر آئیں۔ آج طیب اردگان نے ایک بات اور کہی کہ جی ہمارا پاکستان ہمارا بھائی ہے، اور وی آر شولڈر ٹو شولڈر پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان پہ حملہ، ترکی پہ حملہ، ترکی پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، اور ہم بھرپور طریقے سے جو ہے پاکستان کا دفاع کریں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طالبان کی غلطی کی وجہ سے کتنے حالات بگڑ گئے۔ پورا یہ جو خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، ایک طالبان رجیم کی وجہ سے، ان دہشت گردوں کی وجہ سے بالکل بگڑ کے رہ گیا۔ اس کا جو سارا جو سسٹم ہے وہ تباہ برباد ہو گیا۔ انڈیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انڈیا کو بھی جو ہے وہ گاہے بگاہے پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہے۔ دیکھیں انڈیا روزانہ بھڑکیاں مار رہا ہے، وہ ہوتے نا بندر کی طرح گھڑکیاں دے رہا ہے، گیدڑ بھپکی مار رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پاکستان آرمی بالکل ریڈی بیٹھی ہے۔ اچھا، پاکستانی آرمی از ناٹ انٹرسٹڈ ان طالبان، دے آر مور انٹرسٹڈ ان انڈیا، چونکہ ہماری جو تیاری ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے۔ لیکن اب چونکہ طالبان نے ایک دم سے جو ہے بندر کی طرح چوتڑ دکھائیں تو لال، تو اب یہ کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے چوتڑوں کو شوٹ تو کیا ہی جائے گا نا، پتہ تو لگے گا، لیکن اس کے لیے پاکستان جو ہے بہت تیزی سے تیاریاں کر رہا ہے۔ آج ایک خبر ملی ہے کہ ایک ہمارے فوجی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، سابقہ فوجی تھے، اور کچھ اور سلسلہ ہے، اینڈ آئی ڈونٹ نو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں اتنا بات جانتا ہوں کہ یہ جو ایک دو حملے ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہ جانے کتنے 250، 500، 1000 کتنی ان کی پلاننگ کو جو ہے ہماری فورسز ناکام بنا رہی ہے، اور اپنی فورسز کی کوئی بھی کمی کو جو ہے ظاہر نہ کریں دشمن کے اوپر۔ بہت سے ہمارے اسٹوپٹ وی لوگر ہیں، وہ آتے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اتنے مر گئے، اتنے پاکستانیوں کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ بات وہ دیگر طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو صرف پاکستان کو نیچے دکھانا ہے، اور اسپیشلی اس کے اندر وی لوگر جو ہیں، میں ان کا زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گا۔ ادھر دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اب وہ نرغے میں آ گیا ہے، ادھر سے پاکستان، ادھر سے چائنا، پھر ادھر سے بنگلہ دیش۔ اب دیکھیں سری لنکا کے اندر جو ہے وہ سیلاب آیا ہے، بہت بڑا طوفان آیا ہے، کوئی بھی سری لنکا کی مدد کو نہیں گیا۔ پاکستانی جہازوں کو الاؤ نہیں کیا انڈیا نے کہ جی وہ ان کی ایئر اسپیس یوز کر لیتے، اور میں کہتا ہوں انف از انف، بالکل ٹھیک ہے، چونکہ جب پاکستان ان کو استعمال نہیں کرنے دیتا تو وہ پاکستان کو کیسے استعمال کرنے دیں۔ لیکن پاکستان نے ایک بہت اچھی ٹیکنیک کھیلی کہ اس نے اپنے نیوی جہاز کو بھیجا، اور وہاں پر وہ ریسکیو کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو الحمدللہ اس وقت جو ہے ہندوستان کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یعنی آپ دیکھیں، آپ اسٹارٹ کریں ایران سے، ان کو لات پڑ گئی، صرف ایک طالبان رجیم جو غدار ہیں، مسلمانوں کے غدار، افغانوں کے غدار، یعنی ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج افغان قوم جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے۔ آج افغان بچیاں پریشان ہیں، افغان بچے پریشان ہیں، افغانوں کے پاس ادویات نہیں ہیں، افغانوں کے پاس خوراک نہیں ہے۔ سب کچھ جو ہوا ہے یہ طالبان رجیم کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں ایران پہ پریشان، ایران نے انڈیا کو ہری لال جھنڈی دکھا دی، ادھر پاکستان سے تو وہ پنگے لے ہی رہا ہے۔ پھر آپ آ جائیں بنگلہ دیش نے جو ہے ناک میں نکیل پہنائی ہوئی ہے اس وقت۔ پھر آ جائیں چائنا جو ہے وہ جو اروناچل پردیش ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے۔ پھر ادھر آ جاتی ہے 7 سسٹر کی چکن نیک، اس کو کاٹنے کے لیے پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا جو ہے وہ ریڈی ہیں۔ پھر آگے بڑھیں، نیپال آ گیا، نیپال کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے بتائیے۔ دارجلنگ ان کا ہے، دارجلنگ نہیں دے رہے، وہ ادھر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ ادھر آ جائیے برما کے سائڈ پہ، یہاں لڑائی ہے، پھر سکم میں لڑائی ہے، پھر سکھ جو ہے وہ خالصتان مانگ رہے ہیں، کشمیریوں کی الگ تحریک چل رہی ہے، آزادی کی تحریک۔ تو مطلب کہ ایک کیوس ہے۔ اور پھر اندرون ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نہ نوکریاں دی جا رہی ہیں، نہ ایجوکیشن،
مسلمانوں کی جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی جو مذہبی پلیسز ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، مسلمان مولویوں کو مارا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات بک رہا ہے۔ بہرحال اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا پیش خیمہ ہے جنگ کا۔ ادھر امریکہ بھی ناراض ہے طالبان سے، کون سا ملک ہے جو طالبان سے خوش ہے؟ ادھر سعودیہ کو ناراض کر دیا انہوں نے، تو آئی ڈونٹ نو۔ لیکن ایک چلتے چلتے خبر اور میں دے دوں کہ ایجپٹ کے اندر جو ہے ڈیفنس ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہمارے فتح 1 میزائل جو ہے رکھ دیے گئے۔ الحمدللہ بہت اچھا پاکستانی سٹولز پہ جو ہے رسپونڈ آ رہا ہے، اور الحمدللہ پاکستان اپنی ہر چیز جو پاکستان میں بنا رہا ہے وہ وہاں پہ اس نے بیچنے کے لیے لگا دیے۔ بس میرا اور آپ کا ساتھ اتنا ہی۔ وہی جو میرا نعرہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔